بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی اور نیلامبر پیتامبر یونیورسٹی میں سیمسٹر 4 کے تحت AEC 2 پیپر میں آج ہم آخری پڑاؤ پر ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے پطرس بخاری کی سوانحی زندگی پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ جو مزاحیہ مضمون ان کا شامل ہے، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جانیں گے کہ طنز و مزاح کیا ہے۔ طنز و مزاح دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ یہ ایک مشہور صنف ہے۔ طنز کے معنی ہوتا ہے طعنہ اور مزاح کے معنی ہنسی مذاق، یعنی مزاحیہ انداز میں کسی بات کو، بہت سے سیریس بات کو بھی کہہ دینا، یہی طنز و مزاح ہے۔ ایسی تحریریں جو آپ کو ہنسنے پر مجبور کر دے اور ایسی تحریر میں تنقید کا مزاح کا جامہ پہنایا جائے لیکن اس کے باوجود قاری ہنسنے پر مجبور ہو جائے، طنز و مزاح ہم کہہ سکتے ہیں۔ طنز و مزاح ایک بہت مشہور صنف سخن ہے اور اس کی پرانی روایت ہے۔ طنز و مزاح کی کئی اہم جو ادیب ہیں جنہوں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے مزاحیہ حوالے سے، ان کی ایک لمبی اور طویل فہرست ہے۔ انہی میں ایک نام احمد شاہ پطرس بخاری کا بھی ہے۔ طنز و مزاح زندگی کی ناہمواریوں اور مضحکہ خیز صورتحال کو دلچسپ انداز میں پیش کرنے کا اسلوب ہے۔ طنز اور مزاح میں گہرا تعلق ہے۔ طنز میں مزاح کی آمیزش سے اس کی تلخی میں کمی آتی ہے اور اس کی نشتریت گوارا ہو جاتی ہے۔ ایسی تحریروں میں صرف طنز ہو تو اس کے غیر دلچسپ اور ناگوار ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے جو مزاحیہ نگار ہیں وہ طنز کے پیرائے میں مزاح کے عنصر کو داخل کرتے ہیں تاکہ سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو وہ کہہ سکے۔ طنز و مزاح کا ایک مقصد اصلاح بھی ہے۔ اردو میں طنز و مزاح کے نمونے ہمیں ابتدائی دور سے ہی ملنے لگتے ہیں۔ اردو شعراء اور ادبا میں ابتدائی ہی سے کھوکھلے سماجی رویوں، تضادات، سماجی اور معاشرتی برائیوں، توہم پرستی اور فرسودہ روایات پر طنز کیا ہے۔ جعفر زٹلی کا نام اس حوالے سے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ پطرس بخاری کا جو مزاحیہ مضمون ہے، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، یہ ان کے مضامین پطرس میں شامل ہے۔ یہ کتاب پہلی بار 1930 میں شائع ہوئی اور یہ کتاب بلکہ اس کتاب میں 11 مزاحیہ مضامین شامل ہیں۔ پطرس نے اس کتاب کی ابتدا میں اپنے استاد پروفیسر محمد سعید کے نام انتساب کیا تھا، جنہوں نے اس کتاب پر نظر ثانی کی اور اسے غلطیوں سے پاک کیا۔ ایک سچے عالم اور تخلیق کار کی نشاندہی یہی ہے کہ وہ انکسار اور عاجزی کا وتیرہ اپنائے اور اپنی غلطیوں کو قبول کرے، بلکہ اس کا اعتراف کرے، اور یہی ایک اچھے انسان کی خوبی ہے۔ کتاب کے دیباچے میں انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، وہ ہے: اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے، اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں، اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے، اب بہتر یہ ہے کہ آپ اسے اچھا سمجھ کر اپنی حماقت کو بحق جانب ثابت کریں۔ کتاب کے تقریباً سارے مضامین میں انہوں نے اسی روش کو برقرار رکھا ہے اور کہیں بھی طنز کا نشانہ نہیں بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے مزاحیہ مضامین میں انگریزی مزاح نگاروں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کتاب میں شامل جو مزاحیہ مضامین ہیں اس میں ہاسٹل میں پڑھنا، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، کتے، اردو کی آخری کتاب، لاہور کا جغرافیہ، میں ایک میاں ہوں، مرید پور کا پیر، سنیما کا عشق، مرحوم کی یاد میں وغیرہ قابل ذکر ہے۔ تو آج ہم جو مشہور مزاحیہ مضمون ہے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے اس پر بات کریں گے، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ اس مضمون میں ہماری ملاقات ایک ایسے طالب علم سے ہوتی ہے جو خود فریبی کا شکار ہے اور صبح سویرے اٹھ کر امتحان کی تیاری کا خواہش مند ہے۔ بدقسمتی سے اسے پڑوسی
لالا جی کے سامنے اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں، مگر لالا جی مضحکہ خیز حد تک مستعد ہیں اور اس کو صبح سویرے 3 بجے جگا دیتے ہیں۔ اس واقعے کو پطرس نے بڑی خوبصورتی سے بیان کر کے صورت واقعہ سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو اس مضمون کا راوی ہے ایک طالب علم ہے اور وہ صبح جگنے کا عادی ہے، سال بھر اس نے پڑھائی نہیں کی ہے، اب وہ آخری وقت میں چاہتا ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر وہ امتحان کی تیاری کرے، لیکن لالا جی اس کو ایسے اٹھاتے ہیں جس کا بالکل اس کو اندازہ نہیں تھا۔ جملہ ہے، یہ سوتوں کو جگا رہے ہیں یا مردوں کو اٹھا رہے ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ بھی تو واجبی طور پر ہلکی سی قم کہہ دیا کرتے تھے، زندہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ کوئی مردے کے پیچھے لٹ لے کر پڑ جایا کرتے تھے، توپیں تھوڑی داغا کرتے تھے۔ مجموعی طور پر اس مضمون میں پطرس نے بڑے خوبصورت انداز میں طالب علموں کی نفسیات بیان کی ہے۔ پطرس کا یہ تصویر لازوال ہے اور صرف طالب علم ہی اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں کہ ایک کم فہم طالب علم کس طرح کے مسائل سے وہ دوچار ہوتا ہے۔ آپ اگر اس مضمون کو پڑھیں گے تو واقعی آپ بھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے اور ان کے ایک ایک جملے پر داد دیں گے کہ مزاحیہ مضمون کیسے لکھے جاتے ہیں اور کیا انداز ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پطرس کے مضامین پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تقریباً مزاح کے تمام حربوں کو بروئے کار لا کر مزاح پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان حربوں میں رعایت لفظی، موازنہ، صورت واقعہ، کردار اور پیروڈی وغیرہ شامل ہیں، اور ان تمام حربوں کی مثالیں اس کتاب میں ہمیں ملتی ہیں۔ اگر آپ تمام مضامین پڑھیں گے اور کسی نہ کسی طور پر آپ کو وہ مضامین پڑھنے ہوں گے BA اور MA کی سطح پر، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کسی منجھے ہوئے قلم کار کی تخلیق ہے اور آپ اپنی ہنسی روک نہیں پائیں گے۔ اور پطرس بخاری کا نام کافی اہمیت کا حامل ہے۔ احمد شاہ پطرس بخاری ہوں، مشتاق احمد یوسفی ہوں، مجتبیٰ حسین ہوں یا دیگر مزاحیہ نگار ہوں، تمام لوگوں میں یہ بات خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مزاح پیدا کرنے کی اہم کوشش کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مضمون کو یا اس طرح کے مزاحیہ مضامین کو آپ غور سے پڑھیں اور اس کے حوالے سے امتحانات کی تیاری کریں۔ یہ آخری ویڈیو ہے، اس کے بعد ہم سیمسٹر 5 میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔